اسرائیلی فوج کی طرف سے تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، یہ بتایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ چند گھنٹوں میں ایران نے 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا ہے، اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر جو مختلف مقامات کو، مختلف جو ان کی انسٹالیشنز ہیں نیوکلیئر، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد ریزیڈینشل کمپاؤنڈز جو ان کی لیڈرشپ کے ریزیڈینشل کمپاؤنڈز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ چند گھنٹوں میں ایران نے 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا ہے اور ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ ظاہر ہے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ایران کو، اتنی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کا شہید ہو جانا۔ کیا لگتا ہے کسی اس پوزیشن میں بھی ہے کہ ایران فوری طور پر یا ایون کچھ دن بعد فی الحال جواب دے سکے، یا پھر ایک کیلکولیٹڈ سا رسپانس ہوگا اور معاملہ یہاں ڈیفیوز ہو جائے گا، یا پھر اب یہ فل فلیج جنگ کا آغاز ہے اس خطے میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت خاص طور پہ جو اسلام آباد ہے، یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ موبائل فون پہ بات کریں گے تو کافی پرابلمز ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے، مواصلاتی نظام ہے، اس میں بھی کافی پریشر ہے یا کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ ایک پہلا آفٹر افیکٹ ہے، یہ جو لڑائی ہے اس کا، اور اس کی ابھی تک ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اب جو تیل کی پرائسز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں اور مزید اوپر جائیں گی۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی پر پڑے گا، اور اتنی جلدی ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ جو سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ہے اس سارے معاملے کا وہ یہ ہے کہ مسقط میں سنڈے کو، یعنی آج سے 2 دن کے بعد، ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے والے تھے، اور ان مذاکرات کے بارے میں خیال یہ تھا کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کو روکیں کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، لیکن اسرائیل نے ٹرمپ صاحب کی بات نہیں سنی اور حملہ کر دیا، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے ابھی سن رہا تھا امریکن میڈیا پہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو نے جان بوجھ کے ٹرمپ کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے کانفلکٹ میں، لیکن ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ 100% اس حملے میں ملوث ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایران پر آج صبح اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس سے چند گھنٹے پہلے، یعنی کہ کل رات کو، جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے، اس کا جو بورڈ آف گورنرز ہے، اس نے ایک ریزولوشن منظور کیا اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں انہوں نے جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو ایران نے ہمیں وضاحتیں پیش کی ہیں، ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ اب یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور 3 کنٹریز جو ہیں انہوں نے یہ جو ریزولوشن ہے اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا۔ وہ 3 کنٹریز کون تھے؟ روس، چین اور بورکینا فاسو، جبکہ پاکستان سمیت 11 ممالک نے ایبسٹین کیا، یعنی کہ پاکستان نے نہ تو یس کیا نہ نو کیا بلکہ ایبسٹین کر دیا، اور امریکہ جو ہے اس نے اس ریزولوشن کی حمایت کی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ جی اس اسرائیلی حملے میں امریکہ 100% انوالو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حملے سے چند گھنٹے پہلے جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے جو ایک ریزولوشن منظور کیا ہے اس میں امریکہ کی تائید شامل ہے، اور پاکستان اور 11 دیگر ممالک نے ایبسٹین کیا ہے، کوئی ہم نے پوزیشن نہیں لی۔ یہ ہماری پوزیشن کافی عرصے سے یہی ہے، ہم جب بھی آئی اے ای میں جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم ایبسٹین کرتے ہیں، ہم ایران کے نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے، کیونکہ اب ایران نے جو ایک اتنا بھرپور حملہ کیا ہے اس میں وہی ڈرون استعمال ہوئے ہیں جو ڈرون انڈیا نے پاکستان پر حملے میں استعمال کیے تھے، اور اس میں جو ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کہ جو اسرائیل کا جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے ود ان ایران وہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا افیکٹو ہے،
उनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि ईरान की जो अहम फौजी शख्सियात हैं वो कहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं, और उन सब को उन्होंने बहुत ही आसानी से टारगेट किया है। और ये पहली दफा नहीं किया, ये पिछले 5-6 साल से ऐसा ही हो रहा है। एक ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, उनको आज से 5 साल पहले ईरान में इसी तरह उनको टारगेट किया गया। फिर आपको याद होगा पिछले साल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया साहब को भी तेहरान में इसी तरीके से अटैक किया गया। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव नजर आता है विद इन ईरान। और पिछले साल जब इस्माइल हानिया पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के खिलाफ, 180 से ज्यादा उन्होंने मिसाइल फायर किए। कोई भी मिसाइल जो है उसके दिफाई निजाम को नहीं पार कर सका। हाँ, वो कोई किसी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो अब अगर ईरान कह रहा है कि जी अब हम जो है वो तमाम रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो ये हमें अभी इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके हमले की इंटेंसिटी क्या है। लेकिन लगता ये है कि ईरान की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि हम रेड लाइंस को पार करेंगे तो वो सिर्फ इजराइल के फौजी अड्डों पर हमले नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो इस रीजन में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर भी हमला करें, और इस सूरत में मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। फिर तो देखा भी कि इस बात का खदशा मौजूद होते हुए अमेरिका ने पेशगी इकदाम कर लिए थे।